اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورہ یوسف جاری ہے، پارہ نمبر 12 کا تقریباً اختتام کی طرف پارہ نمبر 12 بڑھ رہا ہے۔ رکوع کل 12 ہیں، آیات 111 ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آیت نمبر 17 تک پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 18 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وہ اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب نے فرمایا، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گڑھ لی ہے، تو صبر اچھا، اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے میں مدد چاہتا ہوں۔ یعنی اب انہوں نے ایک اور فریب کاری سے کام لیا۔ ایک جرم تو یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں پھینکنے کا تھا، دوسرا یہ کہ اب فریب کاری کے لیے اپنے باپ کے پاس واپس آئے، اور اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ ایک دمبا یا ہرن ذبح کیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اس کے خون میں لت پت کر کے لے آئے، اور اسے اپنے دعویٰ کی تصدیق کے طور پر بطور ثبوت پیش کیا، اور حضرت یعقوب کو کہنے لگے کہ یہ دیکھیں، اب یہاں پر ذکر آئے گا جس کا ذکر پڑھتے ہیں کہ وہ اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ تو یعقوب نے فرمایا، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گڑھ لی ہے۔ یعنی آپ نے جب ان کی بات سنی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہ دیکھے قمیض جو کہ یوسف کے خون کی ہے، تو آپ نے دیکھ کر فرمایا، محض تمہارے نفسوں کی فریب کاری ہے، تمہاری اس دعویٰ کی صداقت کا نام و نشان تک نہیں ہے، کیونکہ یہ قمیض جو تم کسی خون میں لت پت کر کے لائے ہو، یہ بھی صاف صاف بتا رہی ہے کہ تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، کیونکہ اگر بھیڑیے نے یوسف کو کھایا ہوتا تو یہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹ نہ گئی ہوتی۔ اب یہاں پر بات آ جاتی ہے اس کی کہ چور کی داڑھی میں تنکا، چور اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ان کے دلوں میں چور تھا، ان کے عمل میں چور تھا، وہ گناہ کر رہے تھے جو شیطان نے ان کے لیے واضح کر کے حسین کر کے مزین کر کے آراستہ کر کے ان کو دکھا رکھا تھا، اور ابھی کیونکہ انہوں نے توبہ بھی نہیں کی تھی، اس لیے میں اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کر رہی ہوں کہ اب انہوں نے جب یہ سامنے رکھا تو کیا وہ کرتا بالکل صحیح سلامت تھا اور وہ خون میں لت پت تھا۔ تو حضرت یعقوب نے وہ دیکھ کے کہا کہ عجیب بھیڑیا ہے کہ جس نے کرتے کے اندر والا انسان تو چیر پھاڑ کھا لیا، لیکن یہ کرتا صحیح سلامت ہے، یہ اپنی جگہ سے نہیں پھٹا۔ ایسا عقل مند بھیڑیا تو آج تک دیکھنے سننے میں نہیں آیا کہ آدمی کو تو کھا لیا ہو لیکن قمیض پر خراش تک نہ آئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ پھر یہاں پر آیا فصبر جمیل، تو صبر بہتر ہے۔ اب ایسا بڑا صدمہ، ایسا بڑا غم جو کہ اپنے سب سے پیارے کے چھن جانے کا ہو، تو اس پر فرمان کیا ہے؟ یہی صفت انبیاء کی ہوا کرتی ہے۔ ہمیں تو ہلکی سی تکلیف، ہلکا سا کانٹا چبھ جائے تو شکووں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، ناشکریاں کرنے لگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم اللہ کے مقرب کیوں نہیں ہیں، زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے۔ ارے مقرب بننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، سب سے افضل عبادت ان میں صبر ہے۔ اور فصبر جمیل، صبر جمیل کیا ہے؟ مخلوق کے کام پر مخلوق سے کوئی شکوہ یا شکایت نہ کی جائے، ہر وقت اللہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھا جائے، تبھی مصیبت دور ہوگی، کسی کے لیے بد دعا نہ ہو۔ میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں صبر 3 قسم کا ہے، مصیبت پر، اطاعت پر، اور گناہوں پر، یعنی گناہوں سے بچنے پر، نیکیوں پر صبر کرنا۔ اب یہاں پر جو مصیبت ان کے اوپر پہاڑ بن کے ٹوٹی اور الفاظ زبان سے، اور وہ کہ ممکنات میں سے تھا، آپ کو علم تھا کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، آپ کو علم تھا مجھے یوسف کے ذریعے آزمایا جائے گا،
اور ایک بہت ہی پیاری بات آپ سے شیئر کروں کہ پتہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کب لوٹایا تھا؟ ذہنوں پر زور ڈالیں، جواب یہی ہوگا کہ جب آپ چھری کے نیچے حضرت اسماعیل کی گردن تھی، آپ چھری چلا رہے تھے اور حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا آ گیا جنت سے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم کے سپرد واپس کر دیا۔ نہیں، اللہ نے حضرت اسماعیل ابراہیم کو تبھی لوٹا دیے تھے جب آپ نے خواب دیکھ کے اٹھتے ہی تہیہ کیا تھا کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ ہماری قربانیاں جتنی خالص ہوں اتنا ہی اجر ہمیں ملتا ہے، اور وہی چیز جس کے ذریعے ہمیں آزمایا جا رہا ہو وہ ہمیں اسی وقت لوٹا دی جاتی ہے، لیکن ہمیں صبر کی تلقین کی جاتی ہے کہ صبر کرو۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہاں پر دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کا یہ فرمان، ان کی یہ بات سنی کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، تو آپ نے فوراً کہا صبر جمیل، میرے لیے صبر اچھا ہے۔ تو وہ یوسف کی تلاش کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ یعنی ان کو یقین تھا کہ میرے بیٹے غلط بیانی کر رہے ہیں، تو وہ کیوں یوسف کی جستجو میں نہیں نکلے اور کیوں آتش فراق میں برسوں جلتے رہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا واقعی یقین تھا کہ یوسف زندہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ خاموش ہو کر بیٹھے رہے۔ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تلاش کرنے سے منع کیا، آپ کو تلاش کرنے سے منع فرما دیا ہو تاکہ ان کے صبر و استقامت کا اچھی طرح اندازہ ہو جائے، اور یہ بھی کہ اس لیے آپ کو یقین یہ بھی تھا کہ اللہ یوسف کی خود حفاظت کرے گا اور خود ہی اس کا نگران ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کی ہر پل حفاظت فرمائے گا۔ ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی ڈالنے والا آدمی بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ اس پانی لانے والے نے کہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ اور بھائیوں نے بہت کم قیمت چند درہموں کے بدلے اسے بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ ایک قافلہ تھا جو شام سے مصر جا رہا تھا، ان کا گزر اس کنویں کے قریب سے ہوا اور یہ واقعہ پیش آیا۔ ٹھیک ہے، اور کیا واقعہ پیش آیا جس کو ہم نے یہاں ترجمے میں پڑھا ہے کہ جب انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا جو کہ کنویں سے جاؤ پانی لے کر آؤ، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ انہوں نے وہ کنواں ہی چوز کیا تھا جو راہ گزر پر ہو، جہاں سے قافلے گزرتے ہوں۔ تو جب انہوں نے پانی کا ڈول کنویں کے اندر ڈالا تو جب ڈول باہر نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام جب اندر دیکھا نا ڈول اندر آیا، تو آپ کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اس پہ سوار ہو جائیں۔ آپ اس ڈول پہ سوار ہوئے، وہ بمشکل جیسے ہی ڈول باہر نکلا تو دیکھا کہ اس میں ایک نہایت حسین و جمیل انسان، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ تمام کے تمام نے اس حسن کے پیکر کو دیکھ کر، اتنا حسین بچہ دیکھا تو فرتے مسرت سے، خوشی سے بے قابو ہو کر، وہ جو شخص تھا جس نے وہ نکالا تھا ڈول کے ذریعے، وہ چیخنے چلانے لگا، خوشی سے پکارنے لگا، اے خوشخبری، اے خوشخبری، میرے لیے خوشخبری کی بات ہے، یا بشریٰ ھذا غلام، یہ لڑکا ہے۔ اور اس وقت کہ غلام کی قدر، مطلب یہ والا کنسیپٹ بھی تھا نا کہ انسانوں کو بیچا جاتا تھا غلام بنا کر، ٹھیک ہے، تو وہ ایک جس طرح آج کل کے دور میں آپ کو مثال دوں کہ کسی جگہ جائیں اور وہاں سے ایک ایسا خزانہ دریافت ہو جائے جس کو آپ لگے کہ اس کے مالک آپ ہی بن سکتے ہیں، زمین سے کوئی ایسا ذخیرہ نمودار ہو جائے تو جو کہ ہیرے جواہرات ہوں، جو کہ سونے چاندی ہوں، آپ کسی جگہ کھدائی کر رہے ہو اور وہاں سے ایک دم نکلیں، تو وہ خوشی کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں لوگوں کو خرید کر بیچنا، بیچ کر آگے اور اس کے ذریعے درہم لینا اور سونے یا چاندی کی عوض اس کو خریدنا یا بیچنا، یہ ایک عام سا رواج تھا۔ لہٰذا وہ اس لیے بھی خوش ہوا، ایک تو حسین و جمیل انسان ہے، دوسرا یہ بچہ ہے، اس کے والی وارث کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس کی قیمت اچھی ہمیں مل سکتی ہے، اس لیے وہ خوش ہوئے تھے۔ ھذا غلام واسروہ بضاعہ، انہوں نے اسے چھپا لیا سامان تجارت قرار دے کر، ٹھیک ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ اور بھائیوں نے بہت کم قیمت چند درہموں کے بدلے اسے بیچ ڈالا۔
اب یہاں پھر بھائیوں کا ذکر کیسے ہے کہ جب انہوں نے دیکھا نا 1-2 دن گزر جانے کے بعد تیسرے دن ہم یوسف کی خبر لے کر آتے ہیں، تو جب وہ لینے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ کنویں میں نہیں ہے، لیکن وہاں ایک قافلے کے قدموں کے نشانات موجود تھے، ٹھیک ہے، گھوڑوں کے یا اونٹوں کے یا انسانوں کے۔ تو وہ قافلہ کے تعاقب میں نکلے، جلد ہی وہ قافلہ انہیں مل گیا اور انہوں نے قافلہ پا لیا۔ اس میں سے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا اور بتایا کہ یہ ہمارا غلام ہے، چند دن سے بھاگ آیا۔ تو وہ قافلے والوں نے واپس کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لہٰذا بھائیوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام میں کوئی دلچسپی تو تھی نہیں، تو اسے فروخت کر کے روپیہ کمانے کے وہ آرزو مند بھی نہیں تھے، لہٰذا ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کسی طرح باپ کی نظروں سے ہی دور ہو جائے۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے نا ذکر ہوا بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین، ٹھیک ہے، بھائیوں نے اسے بہت کم قیمت میں کیا کیا کہ چند درہموں کے بدلے بیچ ڈالا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ چند درہموں کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا، کیونکہ وہ قیمت میں انٹرسٹ رکھتے نہیں تھے، ان کی ایک فقط مقصود یہی تھا ان کا کہ یوسف کو یہ یہاں سے لے جائیں، لہٰذا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہاں تک آیات کل 20 ہوئی ہیں، 111 آیات ہیں۔ مزید کیا کچھ ہمیں اس واقعے میں نصیحتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اور مزید کیا کچھ علوم حاصل ہو رہے ہیں کہ بھائیوں نے کس قدر صفاقی کا مظاہرہ کیا یہاں پر، اور یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے توبہ کا ارادہ کیا تھا کہ ہم ایسا کرتے ہی توبہ کر لیں گے، لیکن دیکھیں ایک گناہ کیا کنویں میں پھینک کر، دوسرا گناہ والد کی نافرمانی، ٹھیک ہے، تیسرا گناہ فریب دینا، یعنی انہوں نے کیا کیا، ایک گناہ کریں توبہ کی کہ ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس نیت پر ایک گناہ کریں تو کس طرح دوسرے گناہوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ فریب دیا اپنے باپ کو، اور وہ کیا کیا کہ بھیڑیے کی طرف نسبت دے دی کہ بھیڑیا کھا گیا، پھر جھوٹ بولا، پھر واپس آئے یوسف کی تلاش میں اور یہاں ایک اور گناہ کر دیا، اور وہ کیا کہ اپنے بھائی کو فروخت کر ڈالا۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، مزید ان کے کیا کیا جرائم تھے، کس طرح سے انہوں نے پھر کہاں ان کو پشیمانی ہوئی، کہاں انہوں نے توبہ کی، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو احسن القصص کہنے کی کیا وجہ ہے، کہاں پر یہ کڑیاں ملتی سے ملتی جائیں گی، یہاں تک کہ بچھڑا یوسف اپنے باپ سے مل جائے گا۔ شان و شوکت کے ساتھ انشاءاللہ اس کا ذکر اس پوری سورہ میں کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔